اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہوئے جو بندہ سلام پڑھتا ہے اس کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی فرد کو اس عقیدے سے اختلاف نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جو سلام کرے اس سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ ہیں زندہ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ قتل جسم ہوتا ہے، لوگ مردہ جسم کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو قتل ہوا ہے تم اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ جسے مردہ لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تم حواس کے ذریعے اگر اس کی زندگی کو محسوس کرنا چاہو، تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہے کیا جی؟ ہمارے حضرات نعت خواں حضرات کی رعایت رکھتے ہیں، ہماری رعایت کے رکھتے، پھر ہم بھی کہیں کہ آپ لوگ زور لگا کے بولیں، پھر ہم کہیں گے زیادہ زور لگا دیں۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ پہ قتل ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہے جی؟ زندہ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ کیا مطلب؟ حواس کے ذریعے تم محسوس کرنا چاہو تو تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ زندہ۔ قتل بھی جسم ہوتا ہے، لوگ مردہ بھی جسم کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا جسے مردہ کہتے ہو وہ مردہ نہیں، وہ کیا ہے جی؟ زندہ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم حواس کے ذریعے اس کی زندگی کو محسوس کرنا چاہو، تم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں ہے زندہ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو قتل ہوا وہی زندہ، جو قتل ہوا وہی زندہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام انبیاء کرام شہید ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ شہادت بھی عطا کی ہے۔ ہر نبی کو نبوت بھی ملی ہے، ہر نبی کو شہادت بھی ملی ہے، ہر نبی کو نبوت بھی ملی ہے، شہادت بھی ملی ہے۔ الحاوی للفتاوی 556 صفحے پہ لکھا ہے ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، ہر نبی کو نبوت کے ساتھ اللہ نے شہادت بھی دی ہے۔ یہی بات فتح الباری کی 6 جلد صفحہ 603 پہ لکھی ہے، ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، ہر نبی کو نبوت کے ساتھ شہادت بھی دی ہے۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی نے 172 صفحے پہ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، نبوت کے ساتھ شہادت بھی دی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو شہید ہے تم اسے مردہ نہ کہو۔ جب انبیاء کرام شہید ہیں تو انبیاء کرام زندہ بھی ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہیں۔ یہی بات فتح الباری میں لکھی ہے 603 صفحہ 6 جلد پر، یہی بات 173 صفحہ القول البدیع میں لکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں حیات عطا فرمائی ہے، اور اس آیت سے استدلال کرنے والا صرف فرد واحد میں نہیں ہوں،
اس آیت مبارکہ سے جمہور مفسرین نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کیا۔ اس سے استدلال کرنے والے علامہ ابن حجر فتح الباری کے 603 صفحے پر اس آیت مبارکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر استدلال کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کی 16ویں جلد کے 49 صفحے پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ القول البدیع کے سوا 173 پر علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ سے انبیاء کی حیات پر استدلال کیا کہ انبیاء کرام شہید ہیں اور شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اسی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جگہوں پہ تذکرہ آیا، ایک تو تمام انبیاء شہید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات حاصل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لان احلف قسم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی ان احلف واحدہ، میں ایک نہیں 9 قسمیں کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے، ذالک بان اللہ اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبوت بھی عطا کی ہے، حضور علیہ السلام کو شہادت بھی عطا کی ہے، اس لیے حضور شہید ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہیں، حضور علیہ السلام کو اور بقیہ انبیاء کرام کو قبر میں حیات حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، بخاری میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اے عائشہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے موقع پر مجھے دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی اس زہر کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، زہر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا کی تھی، اور قرآن کریم نے اعلان کیا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ان 2 آیات مبارکہ سے جمہور مفسرین نے ثابت کیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سفر کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی آپ اس میں شک نہ کریں، وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ چوتھی آیت مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان رسولوں سے پوچھیں جن کو ہم نے رسالت دے کر بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رسولوں سے وہ پوچھا بھی صحیح، اور قرآن کریم کی اس آیت پر جو حکم موجود تھا اس پر عمل کیا، اور رسولوں سے پوچھا، اور پوچھا زندوں سے جاتا ہے مردوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے مجاز مراد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھو، انبیاء کرام کی کتب کو پڑھو، انبیاء کرام کی تعلیمات میں دیکھ لو، پوچھنے سے یہ مراد ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجاز وہاں پہ مراد ہوتا ہے جہاں پر حقیقت متعذر ہو، لیکن یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام سے ملاقات ثابت ہے۔ جب ملاقات ثابت ہے تو مجاز مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا زندوں سے جاتا ہے مردوں سے نہیں پوچھا جاتا. قرآن کریم کی کم از کم میں نے جو دیکھی 12 آیات مبارکہ میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کرام نے ان کی تفسیر میں ذکر کیا اور قرآن کریم کی 12 آیتوں سے ثابت کیا کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ارشادات کو دیکھا جائے میرے دوستو، آج کے دور میں روٹین یہ ہے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی من گھڑت اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے. تفسیر کرنے کے بعد وہ مطلب قرآن کے ذمہ لگا کے پھر یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں حدیث بھی قرآن کے خلاف، فلاں حدیث بھی قرآن کے خلاف، فلاں حدیث بھی قرآن کے خلاف. حالانکہ حقیقت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شرح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، قرآن کریم کے بیان کے لیے تشریف لائے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور علیہ السلام نے کوئی بھی نظریہ قرآن کے خلاف امت کو نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو صحاح میں سے ہر کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے انبیاء کرام کی قبر میں حیات ثابت ہوتی ہے. آپ لوگ معراج کا قصہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. 268 صفحہ دوسری جلد مسلم میں باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مررت علی موسیٰ، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، ان کی اپنی قبر کے پاس سے ہوا. سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر تھی اور وہ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر میں نماز پڑھنے کے عمل کو دیکھا، امت کو بتایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور دیکھ رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اپنی قبر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مسلم شریف جلد 268 صفحے پر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد 197 صفحہ ابو داؤد جلد اول کتاب المناسک باب زیارت القبور میں لکھا ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، حضور سلام کو سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں سلام کو سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تھوڑے سے قدار رہیں انتظار کر رہے ہیں. انبیاء کرام سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو سلام کرے اس سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی کا ارشاد آ گیا جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد آیا، اہل سنت والجماعت نے عقیدہ بنایا نبی سلام کو سنتے بھی ہیں، نبی سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. توجہ کریں، ایک قائل نے کہا کہتا ہے اگر حضور سلام کا جواب دیتے ہیں کبھی کسی مسلمان نے سلام کا جواب سنا ہے؟ نہیں سنا، لہذا نعوذ باللہ کہتا ہے جواب ہے ہی نہیں. کہنے والے نے کہا آپ یہ بتائیں اللہ کو جب آپ پکارتے ہو اللہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس نے پوچھا کبھی آپ نے اللہ کا جواب بھی سنا ہے؟ جی نہیں. تو اس نے کہا جب نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ جواب دیتے ہی نہیں ہیں.
تو نہ سننا اور بات ہے، لیکن جواب دینا حدیث میں آ گیا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے، ہم اللہ کی بات کو بھی حق سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، ہم نے تسلیم کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ہم نے عقیدہ بنایا کہ واقعی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام وبعد الموت، موت کے بعد آپ پہ درود کیسے پہنچے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، پھر آپ پر سلام کیسے پہنچے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ مطلب کیا تھا؟ صحابہ کا سوال یہ تھا حضور آپ کا جسم اثر تو ہوگا نہیں، جب جستے اثر نہیں ہوگا سلام کیسے پہنچے گا؟ مطلب کیا تھا؟ پہنچنا جسم پہ ہے، جسم ہوگا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پہ جسم کو حرام کیا ہے، نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، کیا مطلب جسم محفوظ ہوگا، اس لیے آپ کا سلام پہنچے گا۔ 118 صفحہ ابن ماجہ پہ یہ بھی ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ مشکاہ شریف میں 5 احادیث مبارکہ انبیاء کرام ہوئے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روضے پر درود پڑھے گا میں اس کو سنوں گا۔ من صلی علیہ من بعید علمتہ، جو دور سے پڑھا جائے گا مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ جلال افہام کے 22 صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، حضور کے روضے پہ درود پڑھو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اگر دور سے پڑھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، اللہ کی طرف سے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے وہ اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں کی زمین پہ ڈیوٹی ہے، مطلب کیا ہے؟ سلام لیتے بھی زمین سے ہیں، پہنچاتے بھی زمین پہ ہیں، فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر سلام پڑھنے والے کے سلام کو پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچتا ہے جب حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے پہنچتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی نظریہ ہے، روزہ اقدس پہ درود پڑھا جائے حضور خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے ملائکہ کرام وہاں پر درود پاک کو پہنچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کے تشریف لانے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر وہ میری قبر پر آئے لئن قام علی قبری فقال یا محمد لا اجیبنہ، اگر حضرت عیسیٰ بن مریم میری قبر پہ آئے انہوں نے آگے مجھے یا محمد کہا میں ضرور ان کو جواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا عیسیٰ بن مریم میری قبر پر آئیں گے، مجھے ضرور سلام کریں گے، میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی آ کر اس عقیدے کا اظہار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اس عقیدے کا اعلان کریں گے۔ عقیدے کی اہمیت پہ توجہ کریں۔ سب سے پہلی عظیم شخصیت حضور علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے اول نمبر پہ آنے والی شخصیت، اس دنیا کا سب سے پہلا مسلمان
حضور کی امت کا پہلا ایمان والا، حضور الاسلام کے پہلے مقتدی، اس امت کے پہلے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرماتے دیکھا، صدیق اکبر نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں صدیق اکبر نے 2 اعلان کیے تھے۔ 517 صفحہ بخاری جلد اول پہ لکھا ہے۔ ایک اعلان تو یہ کیا تھا، ان محمد قد مات، لوگوں یقین کر لو اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ کیا تھا، لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اے اللہ کے نبی رب آپ کو 2 موتیں نہیں سکھائے گا۔ دنیا میں موت آنی تھی، آ گئی ہے۔ قبر میں جب اعادہ روح ہوگا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ سے جدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کو وہ حیات حاصل رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ بخاری کے 517 صفحے کے حاشیے پہ بھی لکھا ہے۔ فتح الباری عمدۃ القاری میں خطبہ صدیق اکبر کی وضاحت میں بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں حیات حاصل ہوگی، پھر وہ حیات دائمی طور پہ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے دن بڑے غم کا دن تھا، مصطفیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن بھی حضرت ابوبکر صدیق نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا۔ سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کر کے اس اعلان کی تصدیق کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں اپنا وقت پورا کرتے ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا۔ صدیق اکبر صحابہ کو جمع کر کے یوں فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لے جانا، میری طرف سے وہاں سلام کہنا، اگر وہاں سے اجازت ملے مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق وفات پا گئے۔ صدیق کی وصیت صحابہ کو تھی، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ کہا صدیق وصیت ٹھیک نہیں کر رہے، یہ توحید کے منافی ہے، صدیق یہ شرک ہے، صدیق ٹھیک نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے صدیق کی وصیت کو سنا ہے اور سنا ہے، صحابہ نے وصیت کو سنا۔ وصیت کو سننے کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ صدیق وفات پا گئے۔ صدیق اکبر کی میت کو اٹھا کے حضور کے روضے پہ لے جانے والے صحابہ ہیں، وہاں جا کے صدیق کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں۔ روضے سے آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بنا دی جاتی ہے۔ صدیق پہلے دن بھی حیات النبی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ صدیق دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے عقیدہ حیات النبی کا اعلان کرتے ہیں۔ صدیق پہلے دن بھی اعلان کرتے ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتے۔ صدیق آخری دن بھی اعلان کرتے ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتے۔ معلوم ہوا پہلے دن بھی سارے صحابہ حیات النبی کے قائل تھے، اور صدیق کی زندگی کے آخری دن بھی سارے صحابہ حیات النبی کے قائل تھے۔ اس امت کے آخر میں تشریف لانے والی سراسر خیر شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم بھی آ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے سلام کہیں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جواب دوں گا۔ حضرت صدیق نے بھی اپنے عقیدے کا اعلان کیا۔ اس امت کے آخر میں آنے والی شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اپنے اس عقیدے کا اعلان کریں گے۔ عقیدہ اہم نہ ہوتا، پہلے دن اعلان کرنے کی ضرورت نہ تھی، عقیدہ اہم نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی آگے اس عقیدے کا اظہار اور اعلان نہ کرتے۔ اس کے درمیان تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ رہا۔ آپ اگر محدثین کو دیکھیں، سارے محدثین کا عقیدہ یہی ہے۔ آپ فقہا کو دیکھیں، سارے فقہا کا عقیدہ یہی ہے۔ آپ صوفیاء کو دیکھیں، سارے صوفیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ حضور کے روزے پہ تشریف لاتے رہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، جب حضور وفات پا گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق و فاروق حضور کے جسد اطہر پہ حاضر ہو گئے، یوں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کے بعد مہاجرین آتے ہیں، انصار آتے ہیں، بچے اور خواتین آتی ہیں، سب یہی سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور کتاب میسر نہ ہو، سیرت مصطفیٰ میں یہی بات لکھی ہے۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے سلام پڑھا، وقت گزرا، 150 صفحہ موطا امام مالک میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس لوٹتے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے کے مخاطب کے سینگوں سے سلام پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھنا صحابہ کرام کا عام معمول تھا۔ اس دور کے بعد ایک دور آیا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکات اور سنن دارمی میں لکھا ہے، یزید فاسق کے دور میں جب مدینہ پر حملہ ہوا، 3 دن تک مسجد نبوی غیر آباد رہی، اس میں کوئی نماز نہ ہوئی، کوئی اذان و اقامت نہ ہو سکی۔ خوف و ہراس کا عالم یہ تھا، کوئی بندہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، میں پاگل اور دیوانہ بن کے مسجد نبوی کی صفوں میں لپٹا ہوا وہاں پہ پڑا رہتا تھا۔ نماز کا جب وقت ہوتا، مجھے نماز کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا، باہر نکل کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اندر ہی لپٹا پڑا رہتا۔ جب نماز کا وقت ہوتا، روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، روزہ رسول سے اقامت کی آواز آتی، میں اس اذان و اقامت پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آواز ہندو کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی۔ مشکات میں لکھا ہے، دارمی میں لکھا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ سے اذان و اقامت کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس آواز پہ سعید بن مسیب کہتے ہیں، میں نماز پڑھا کرتا تھا، آواز زندوں کی آتی ہے، مردوں کی آواز نہیں آتی۔ بہت توجہ فرمائی، یہ ایسا عقیدہ تھا، صدیق نے پہلے دن اعلان کر کے اپنے عقیدہ حیات النبی کا اعلان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مخاطب کے سینگوں سے سلام پڑھ کے عقیدہ حیات النبی کا اعلان کیا۔ انصار و مہاجرین نے، خواتین اور بچوں نے مخاطب کے سینگوں سے صلاۃ و سلام پڑھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، حیات النبی کے نظریے کا اظہار کیا۔ دور گزرا، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء اتفاقی طور پہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی کتابوں میں اس عقیدے کا ذکر کرتے رہے۔ یوں سمجھے امام بخاری رحمہ اللہ نے خطبہ صدیق کو ذکر کر کے 517 صفحہ بخاری پہ عقیدہ حیات النبی کا اعلان کیا۔ امام مسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے کی حدیث ذکر کر کے اپنے عقیدہ حیات النبی کا اظہار کیا۔ امام ابو داؤد نے 197 صفحے پہ اللہ کے نبی کا ارشاد ذکر کر کے جب کوئی امتی سلام پڑھتا ہے، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یہ اعلان کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ نسائی رحمہ اللہ نے حضور پر سلام پہنچانے کی حدیث ذکر کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ ابن ماجہ نے فنبی اللہ حی یرزق ذکر کر کے اپنے عقیدہ حیات النبی کا اظہار کیا۔ صاحب مشکات نے 5 حدیثیں ذکر کر کے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا۔ زمانہ فقہا کا آیا، اگر آپ فقہا کی کتابیں دیکھیں، سب کتابوں میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ علماء کی جو شرح انہوں نے محدثین نے حدیث کی شرح لکھی، ان میں دیکھیں، ان شروحات میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ملتا ہے۔ فتح الباری کی 7ویں جلد
36 صفحے پہ عقیدہ حیات النبی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا۔ عمدۃ القاری کی 16ویں جلد کے 49 صفحے پہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ عینی نے لکھا۔ وفا میں علامہ سمودی نے عقیدہ حیات النبی لکھا۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ علماء دیوبند میں سے آب حیات میں عقیدہ حیات النبی لکھا گیا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی رشیدیہ میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم درج کیا۔ تھوڑا اور پیچھے آؤ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد کے صفحہ 512-17 10 اور 19 پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے اکابر علماء کرام میں سے مولانا تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر سے لے کے آج تک پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی یعلا میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا اور بارہا کتب میں بھی لکھا گیا کہ یہ تو بتائیں آپ، جب حدیث میں ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک۔ موت تک عبادت کا حکم ہے، یہ قبر میں عبادت موت کے بعد ہے۔ یہ حدیث تو نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ہوئی نا۔ بہت توجہ کریں، دنیا میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ مکلف ہونے کی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جو قبر میں ہے یہ مکلف ہونے کی نہیں ہے، یہ بطور لذت کے ہے۔ اس لیے انبیاء جو قبر میں نماز پڑھتے ہیں یہ تلذذ کے لیے پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف کی زندگی نہیں، مکلف ہونے کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک غزوہ سے واپس چلے، سورہ ملک کی تفسیر میں ترمذی جلد 2 میں لکھا ہے، سفر سے واپس آئے، ایک جگہ خیمہ لگایا، زمین سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پہ زمین سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت نجات دینے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بندے کو بچانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے، حضور نے انکار نہیں کیا، یہ عام بندہ ہے، دنیا سے پردہ کر گیا، قبر میں چلا گیا، اس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز صحابہ سن رہے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، یہ موت کے بعد بندہ عبادت کر رہا ہے۔ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد آدمی کی زبان پہ ذکر یوں جاری ہوگا جیسے سانس جاری ہے، ذکر عبادت ہے، لیکن مرنے کے بعد عبادت ہو رہی ہے۔ آپ جنت میں سورہ یاسین کی تلاوت سنیں گے، سورہ رحمان کی تلاوت سنیں گے، مختلف سورتوں کی تلاوت سننے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ساری موت کے بعد کی عبادتیں ہیں، لیکن بطور لذت کے ہیں، بطور مکلف ہونے کے نہیں ہیں، فرض اور واجب نہیں ہے۔ قبر میں نماز پڑھنا بہت سی جگہوں سے ثابت ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا دنیا میں عبادت کا حکم بطور مکلف ہونے کے ہے۔ ہم پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو قبر میں نیکی ہے، قبر میں جو عبادت ہے وہ لذت کے لیے ہے، وہ مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسے یہ حکم اور ہے، وہ حکم اور ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بالکل قرآن کے خلاف نہیں ہے، بالکل قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ وہ حکم اور جگہ کا ہے، یہ حکم اور جگہ کا ہے، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے، اسے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ ایک اتفاق علامہ سخاوی نے القول البدیع کے سوا 172 پہ لکھا، نحن نؤمن ونصدق بأنہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں، آپ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھاتی، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ یہی اجماع مولانا ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، یہی اجماع مظاہر حق میں لکھا ہوا موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں میں کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کریم سے بھی حیات النبی کا عقیدہ ثابت ہے، اللہ کے نبی کے فرامین سے بھی حیات النبی کا عقیدہ ثابت ہے۔ پوری امت کے علماء نے بھی آج تک عقیدہ حیات النبی کا ذکر کیا ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، آج تک امت اسی عقیدے پر قائم ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جو آدمی اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کا نقصان کیا ہے، بہت توجہ فرمائیں۔ کم از کم 12 آیتوں کی تفسیر کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 2، تمام جتنے مفسرین ہیں ان سب پر شرک کا حکم لگاتا ہے۔ نمبر 3، 12 احادیث مبارکہ جو میں نے دیکھی فقط عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور 12 احادیث کا انکار کرتا ہے، پوری امت کے فقہاء کرام کا انکار کرتا ہے، پوری دنیا کے محدثین کا انکار کرتا ہے، سب پہ مشرک ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو شخص 10 آیتوں کی 12 آیتوں کے خلاف تفسیر لکھے، جو بندہ 12 احادیث کا انکار کرے، امت کے فقہاء کو نعوذ باللہ مشرک قرار دے، محدثین کو مشرک قرار دے، اس کو اہل سنت والجماعت نہیں کہا جا سکتا۔ اسے پورے اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ بندہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اب جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے وہ 3 باتوں کا اقرار ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ کہتا ہے اس جسم میں جو روح تھی، جب بندہ دنیا سے گیا ہے وہ روح اس جسم سے نکلی ہے، ایک اور جسم کے اندر چلی گئی ہے، اس جسم کو حیات حاصل ہو گئی ہے، وہ جسم علیین میں ہے۔ ہم حضور کی حیات کو مانتے ہیں لیکن مدینہ منورہ میں نہیں، ہم علیین میں مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، علیین میں جو روح جسم میں آئی ہے، ایک جسم سے روح کا نکل کر دوسرے جسم میں چلے جانا، یہ تو عقیدہ تناسخ ہے، اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک جسم سے روح کا نکلنا اور دوسرے جسم میں چلے جانا یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تناسخ ہے۔ ہندو کہتے تھے 7 جنم دنیا میں روح آتی ہے، 3 جنم آتی ہے، ایک جسم سے روح نکلتی ہے، پھر دوسرے جسم میں دوسری شکل میں آ جاتی ہے، پھر تیسرے جسم میں آ جاتی ہے، ایک جسم کے بعد روح کا دوسرے جسم کے آنا، یہ عقیدہ تناسخ ہے، اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کا جسد مثالی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں جس جسد مثالی کا ذکر ہے وہ یہی روح جو جسم سے نکلتی ہے، جس شکل میں یہ متشکل ہے اسے جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی اور جسم میں داخل نہیں ہوتی، کسی اور جسم میں داخل ہونا یہ تناسخ ہے، اور اسی روح کی جو شکل ہے، جس شکل میں متشکل ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ جسم مثالی صوفیاء کا اور ہے، جسم مثالی یار لوگوں کا اور ہے، ہمارا جسم مثالی وہ ہے جو روح کی شکل ہے، اسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ لیکن ان کا نظریہ یہ ہے ایک جسم سے روح نکلنے کے بعد دوسرے جسم کے اندر داخل ہو گئی، یہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جو شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے اس جسم سے روح نکلی ہے، نکلنے کے بعد اور جسم کے اندر چلی گئی ہے، اس کو حیات حاصل ہے، اس کو ہم نبی بھی مانتے ہیں، حیات بھی مانتے ہیں،
اور ادنا مسلمان سمجھتا ہے حضور کے جسم کے بعد کسی اور جسم کے لیے نبوت ماننا یہ ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے اس جسم کے بعد کسی اور جسم کے لیے نبوت کو تسلیم کرنا پھر کہنا ہم حیات النبی کو مانتے ہیں، اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ مصطفیٰ کے جسم کے بعد کسی اور جسم کو نبوت ملی ہو۔ تیسری بات، جب ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی حیات مانتا ہوں، ہم پوچھتے ہیں تو کیسے حیات مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو حیات حاصل ہے اور فقط روح نبی ہے، جسم نبی نہیں ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی نبوت کا انکار کرے، فقط روح کو نبی مانے، بالکل غلط کیا ہے۔ نبی روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کی تعریف میں پہلا لفظ یہ آتا ہے ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں اور انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ ان کا یہ کہنا ہم کسی روح کو نبی مانتے ہیں، جسم کو نبی نہیں مانتے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام انسان تھے، انسان روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت انبیاء کی اس دنیا والے جسم کے ساتھ حیات کے قائل ہیں اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ پوری امت میں کسی شخص کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ صدیق اکبر سے لے کے اس امت کے آخری شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم تک سب کا اتفاق ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اس سے پہلے امتوں کا بھی یہی نظریہ رہا، اس امت کا بھی یہی نظریہ ہے اور قیامت تک اہل حق کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ نظریہ اتفاقی ہے۔ جو اس نظریے پہ ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، جو اس نظریے سے ہے وہ دیوبندی ہے، جو اس نظریے کا نہیں وہ اہل سنت بھی نہیں ہے، وہ دیوبندی بھی نہیں ہے۔ مولانا یوسف نبھانوی رحمہ اللہ آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد 510 صفحے میں فرماتے ہیں جو شخص انبیاء کی جسمانی حیات کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ میرے اور میرے اکابر کے ہاں گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں، اس کی تقریر سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص انبیاء کرام کو حیات نہیں مانتا، مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں اس بندے کا دماغ عقل سے خالی ہے اور اس بندے کا دل محبت سے خالی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقائد کی تحفظ کی، اختیار کرنے کی اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔